اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وجلنی خالصا لوجهک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. صلوات علی محمد. برادران عزیز و خاران محترم، عنایت پروردگار، شکر پروردگار کہ اس نے ایک مرتبہ پھر اس ایام عزا کے عزاداروں میں ہم سب کا نام شامل فرمایا ہے. پروردگار عالم کی نظر انتخاب جہاں ٹھہرتی ہے اسے خدا عزادار بناتا ہے. یعنی اس میں مجھے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ عزادار عزاداری جو کرتا ہے وہ دعائے سیدہ کا نتیجہ ہوتا ہے. اور اگر دعائے سیدہ پروردگار عالم قبول کر کے کسی کو تاج عزاداری پہنا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی نظر میں مقبول بھی ہے، معزز بھی ہے، مکرم بھی ہے. پروردگار عالم نے ان آنسوؤں کے لیے کہ جو جناب سیدہ کی امانت ہے اگر کسی کو منتخب فرمایا ہے تو نہ وہ آنکھیں معمولی ہو سکتی ہیں نہ وہ آنسو معمولی ہو سکتے ہیں. یقین جانیے برادران عزیز کے فرش عزا پر یہ پہلی دعا ہماری ہونی چاہیے کہ اے پروردگار ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما. جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آیات ولایت، یعنی قرآن مجید کی وہ آیتیں کہ جو ولایت سے مربوط ہیں، متعلق ہیں، ان کا تعلق ہے. ان آیتوں پر ہمیں کچھ گفتگو کرنی ہے ان مجالس میں. دیکھیے برادران عزیز، سرنامہ کلام میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بہت سے احباب تو آیت الکرسی کو جب طول میں پڑھتے ہیں تو اس حصے کو بھی آیت الکرسی ہی کے اندر شمار کرتے ہیں. میں اس بحث پہ نہیں جاتا، لیکن بہرحال یہ آیت الکرسی کا حصہ ہے، یہ آیت الکرسی سے متصل ہے جس میں پروردگار عالم نے اپنی ولایت کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا ولی اور سرپرست ہے. خدا سرپرست ہے، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا. وہ کیا کرتا ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے، انہیں آگے بڑھاتا ہے. ان کے مقابلے میں یعنی ایک ولایت پروردگار عالم کی ولایت ہے اور ایک اس کے مقابلے میں ایک اور ولایت ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے بھی اولیاء ہیں. سرپرست تو ان کو بھی مل جاتے ہیں مگر ان کے سرپرست کون ہیں؟ اولیاؤہم الطاغوت. ان کے اولیاء، ان کے سرپرست طغیان کرنے والے، سرکشی کرنے والے، اپنی حدود سے باہر نکلنے والے، یہ وہ افراد ہیں جو ٹربل میکرز ہیں. یہ وہ افراد ہیں کہ جو طاغوت بن کر ان کافروں کے لیے ولایت کا سامان فراہم کرتے ہیں. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، تو ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ اگر کوئی روشنی کی طرف جا بھی رہا ہو تو روشنی کے راستے سے دور کر کے انہیں پھر اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے لے جاتے ہیں. پروردگار فرماتا ہے کہ اولئک اصحاب النار، یہ ہیں آگ والے، یہ ہیں آگ والے. یعنی آپ ذرا غور فرمائیے، پروردگار عالم نے نار کا بھی ذکر کیا ہے، نور کا بھی ذکر کیا ہے. روشنی بظاہر دونوں طرف ہوتی ہے مگر نور نار نہیں ہوتا، نار نور نہیں ہوتا. یعنی وہ جو طاغوت کھینچ کر لے جا رہا ہے تو جس طرف لے جا رہا ہے تو بظاہر تو روشنی وہاں پر بھی نظر آئے گی، مگر وہ جو روشنی ہے وہ آگ کی روشنی ہے.
اگر کوئی جہنم کے شعلوں کو انجوائے کر سکتا ہے تو اسے وہ روشنی مبارک، مگر صاحبان ایمان وہی ہیں کہ در سیدہ کی بھیک میں انہیں جنت کا نور اور جنت کی روشنی ملے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پروردگار فرماتا ہے کہ اولئک اصحاب النار، یہ ہیں آگ والے، اور پھر ایک اور چیز کہ آگ میں جانے کے بعد نکلنا نصیب نہیں ہوگا، ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ برادران عزیز ذرا سا غور فرمائیے کہ پروردگار عالم نے ولایت کے ساتھ فوراً کس چیز کو جوڑ کر بیان کیا؟ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے تو کرتا کیا ہے؟ انہیں اندھیروں میں بھٹکنے نہیں دیتا، انہیں نور کی طرف لے کر آتا ہے، انہیں روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، یہی کرتا ہے۔ اب میرا اگلا سوال ہے کہ یہ کام خدا کرتا کیسے ہے؟ یہ تو کام ہے جو خدا نے بتایا، مگر سوال یہ ہے کہ یہ جو کام خدا کرتا ہے اور بربنائے ولایت کرتا ہے، اس کی ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صاحبان ایمان کو اندھیروں میں نہ بھٹکنے دے۔ تو اب مجھے سوال کرنے کا حق ہے نا کہ اے پروردگار، یہ تقاضا ولایت تو پورا کیسے کرتا ہے؟ یہ جو ولایت کے تقاضے ہیں ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تیرا طریقہ کار کیا ہے؟ تو اب آگے بڑھیے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 تھی جسے سرنامہ کلام میں تلاوت کیا گیا، اور اب آئیے میرے ساتھ 14واں سورہ قرآن مجید کا سورہ ابراہیم ذرا سنیے کہ پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ الف لام را، پہلی آیت بسم اللہ کے فوراً بعد ذرا سنیے۔ جب وہ ولی ہے اور اپنی تقاضۂ ولایت کو پورا کرنا چاہتا ہے، اور تقاضۂ ولایت یہ ہے کہ اندھیروں میں بھٹکنے نہ دے، نور اور روشنی کی طرف لے آئے، تو ذرا دیکھیے اس نے کس کو منبع نور قرار دیا۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، اے حبیب یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی۔ کیوں نازل کی؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ کام خدا کا تھا، انجام مصطفیٰ دیں گے۔ اب اس کے بعد بھی کسی کو مصطفیٰ کی ولایت سمجھ میں نہ آئے تو میں اس کا کیا علاج کر سکتا ہوں؟ ذرا غور فرمائیے گا برادران عزیز، یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے جس کو وسیلہ بنایا ہے وہ وسیلہ اپنا کام کرے گا اور بھرپور انداز سے کرے گا۔ کتاب انزلناہ الیک، اے حبیب یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی۔ کتاب بہت اہم ہے، مگر ہم نے آپ پر نازل کی ہے، ہر ایک کے گھر میں نہیں اتاری۔ ہم نے ہر ایک کے گھر میں کتاب نہیں اتاری، ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ اور کام کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے حبیب کام صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ کتاب کی آیتیں ان کو سنائیں اور پھر ان کا آپ سے کوئی تعلق نہ ہو، یہ کتاب لے کر پرماننٹ ہو کر یہ اعلان کر دیں کہ حسبنا کتاب اللہ۔ کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ جب کتاب خود کہہ رہی ہے کہ وہ کافی نہیں ہے تو آپ کو حق کیا ہے کتاب کو کافی کہنے کا؟ پروردگار عالم واضح طور پر کہہ رہا ہے کتاب انزلناہ الیک، اے حبیب ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ اور یہ کام آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں نہیں کر رہے، یہ آپ اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں کر رہے، بے اذن ربہم، آپ کے رب نے آپ کو اس بات کا اذن اور اجازت دی ہے کہ آپ اس کام کو انجام دیجئے۔ آپ نے غور فرمایا، اذن پروردگار نہ ہو تو ہدایت کا کام نبی نہیں کرتا تو عرب کے بدو یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ پیغمبر اکرم کو بائی پاس کیا، کبھی کوئی اجماع کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی کوئی شورا کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی کوئی قیاس کا دعویٰ کرتا ہے۔ ارے نہ شورا کی کوئی حیثیت ہے، نہ اجماع کی کوئی حیثیت ہے، نہ قیاس کی کوئی حیثیت ہے۔ اگر کوئی حیثیت ہے تو کلام خدا کی ہے، مرضی مصطفیٰ کی ہے، ان کی مرضی چلے گی۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، پروردگار عالم واضح طور پر کہہ رہا ہے اے حبیب ہم نے یہ کام اس لیے کیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جس کو ہم اپنا وسیلہ بناتے ہیں وہ اپنے کاموں کے اندر کبھی کوئی کوتاہی نہیں کرتا، وہ اپنا کام پورے ڈھنگ سے کرتا ہے، پورے ترنگ سے کرتا ہے، پوری امنگ سے کرتا ہے۔
اس کا کام ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر پرفیکشن نظر آتی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز، یہ خداوند متعال کا احسان ہے کہ اس نے انسان کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے کبھی کچھ کاموں کے اندر عمومی وسیلہ بننے کی دعوت دی۔ لفظوں پر غور کیجئے گا، عمومی وسیلہ بننے کی دعوت دی، مگر انسان کی طرح کوتاہی اور بدبختی دیکھیے۔ سورہ یاسین، آپ میں سے کتنے ہی صاحبان ایمان وہ ہیں کہ جن کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کرتے ہیں، بعض افراد تو روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ ذرا سنیے، پروردگار عالم نے عمومی وسیلہ بننے کی دعوت دی اور یہ ارشاد فرمایا اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ، خرچ کرو اس میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کیا، تو وسیلہ بننے کی دعوت تو مل گئی کہ بھئی بنو خدا کا وسیلہ۔ انفقوا مما رزقکم اللہ، رزق تمہارے باپ کا نہیں ہے، خدا کا دیا ہوا ہے۔ انفقوا مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کنٹریبیوٹ کرو، خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ بیوائیں بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، پریشان حال بھی ہیں، مفلوق الحال بھی ہیں، ان کی خدمت کرو، ان کے لیے اپنے جیب کو ہلکا کرو، کچھ تو خرچ کرو، اور اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ تو خدا کی طرف سے دعوت عمومی تو ہے کہ وسیلہ بنو، مگر یہ انسان کی بدبختی اور نالائکی اور نااہلی ہے۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کافر کہتے ہیں صاحبان ایمان سے انطعم، ہم ان کو کھلائیں۔ من لو یشاء اللہ اطعما، اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، جب اگر اللہ نہیں کھلانا چاہتا تو ہمیں اوور اسمارٹ بننے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر بھوکے ہیں تو بھوکے رہیں۔ دیکھیں برادران عزیز، یہ ذرا صغرا اور کبرا اس کو ذرا ملائیے منطقی اعتبار سے اور نتیجہ لینے کی کوشش کریں کہ بھئی خدا ان کو نہیں کھلانا چاہتا۔ بھئی آپ کو کیسے پتا چلا کہ خدا نہیں کھلانا چاہتا؟ کہ خدا اگر کھلانا چاہے تو کیا خدا کے خزانے میں کمی ہے؟ وہ خدا جس نے ہم کو کروڑ پتی بنایا، یہ کافر کہہ رہے ہیں، ہم کو ارب پتی بنایا، ہم کو کھرب پتی بنایا، وہ خدا کے جس نے ہم کو اتنا کچھ دیا، کیا اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ جواب جی نہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اچھا، کیا اس کو علم نہیں ہے کہ یہ بھوکے ہیں؟ کیا اس کو پتا بھی ہے کہ یہ بھوکے ہیں؟ اچھا، خدا کی قدرت کم ہو گئی کہ پہلے وہ یہ کام کر سکتا تھا مگر اب قدرت کچھ محدود ہو گئی ہے؟ کہا نہیں، قدرت بھی محدود نہیں ہوئی، کمال ہو گیا۔ یعنی آپ ذرا غور فرمائیے، خدا کو علم بھی ہے کہ یہ بھوکے ہیں، خدا کے پاس قدرت بھی ہے کہ وہ ان تک رزق پہنچا سکتا ہے، خدا کے خزانے میں کمی بھی واقع نہیں ہوئی ہے، تو پھر پہنچاتا کیوں نہیں ہے؟ کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا ان کو بھوکا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو جب خدا بھوکا دیکھنا چاہتا ہے تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ مشیت پروردگار میں روڑے اٹکائیں؟ سبحان اللہ۔ یعنی واقعاً یہ ہے مغالطہ جس کو عنوان استدلال کے ماتحت ان کفار نے پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ ذرا دیکھو، اگر خدا کھلانا چاہتا تو خود کھلا دیتا، وہ نہیں کھلانا چاہتا اسی لیے تو بھوکا مار رہا ہے، ورنہ ہم کو دے سکتا ہے تو ان کو نہیں دے سکتا۔ آپ نے غور فرمایا پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کھلانا چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ پروردگار عالم نے یہی سمجھایا، اے نالائقوں، ایک عمومی وسیلہ بننے کی تمہیں دعوت دی تو تمہارا یہ حال ہے، اور پھر کہتے ہو کتاب کافی ہے۔ کیا میں کار ہدایت تم پر چھوڑ سکتا ہوں؟ کیا اس بات کا امکان ہے کہ میں تم جیسوں پر کار ہدایت کو چھوڑ کر ہدایت کو معطل کر دوں؟ یہ کبھی نہیں ہونے والا۔ اچھا، پھر اس آیت کا ہم کیا کریں؟ اب ذرا دیکھیے، یہ دوسری آیت ہے، سورہ مبارکہ قمر۔ دیکھیے وہ آیتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے کبھی محمد کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی آل محمد کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیا آیت کا واقعاً یہ مطلب ہے؟ آیت ہے سورہ قمر کی، ارشاد ہو رہا ہے لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، یقیناً ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فہل من مدکر، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ آیت تو ہے قرآن مجید کی، سورہ ہے سورہ قمر اور سورہ رحمان کے بالکل برابر میں، اور شان بھی وہی ہے کہ سورہ قمر میں ہر تھوڑی دیر کے بعد
اس آیت کو پروردگار عالم نے تکرار کیا، ریپیٹ کیا۔ اچھا، تکرار کرنے کا انداز کا ایک ردم ہے، ایک آہنگ ہے، ایک صوتی آہنگ ہے جو قرآن مجید کے اندر پایا جاتا ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا برادران عزیز، اور وہ کیا ہے؟ مثلا سورہ رحمان، آپ کو ہر تھوڑی دیر کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہر تھوڑی دیر کے بعد نعمت کا ذکر، اور پھر اس کے بعد تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ تم دونوں کون ہیں؟ انسان اور جنات، یہ دو ہیں نا کہ جن کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو کا زبان تثنیہ کا صیغہ ہے، دو کے لیے جو استعمال ہوتا ہے۔ پروردگار عالم تو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کون؟ تم اے انسانوں اور اے جنوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ میں نے بہت تکرار کیا اس جملے کو۔ دیکھیے برادران عزیز، قضیہ یہ ہے کہ قرآن مجید انسانوں کو بھی مخاطب کر رہا ہے اور جنات کو بھی مخاطب کر رہا ہے۔ یہ قرآن نازل کس کے لیے ہوا ہے؟ انسانوں کے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی۔ قرآن مجید کا 72واں سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ جن۔ ڈریے گا نہیں، سورہ جن 72واں سورہ۔ قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ، اے حبیب کہہ دیجئے کہ مجھ پر وحی کی گئی کہ اس کلام کو جنات کے ایک گروہ نے سنا، اور انہوں نے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا، اور پھر ان کے ایمان کا بھی اعلان ہے۔ تو اب برادران عزیز، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول انسانوں کے لیے بھی ہیں، رسول جنوں کے لیے بھی ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ دیکھیے جو موضوع ہے مجھے اس کی طرف واپس جانا ہے، مگر ذرا سا غور کیجئے گا، آپ کے ذوق سے بہت قریب ہو کر یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ذرا غور فرمائیے کہ پیغمبر اکرم بُعِثْتُ إِلَى الثَّقَلَيْنِ، وہ کہہ رہے ہیں مجھے مبعوث کیا گیا ثقلین کی جانب، جنوں کی طرف بھی اور انسانوں کی طرف بھی۔ اچھا، یہی وہ بات ہے کہ جو آپ کو بار بار قرآن کے اندر بھی ملے گی، یہی بات فرمان رسول کے اندر بھی آپ کو ملے گی۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں میں جنوں کے لیے بھی بھیجا گیا، میں انسانوں کے لیے بھی بھیجا گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے اے انسانوں، اے جنوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ کہہ رہا ہے نا۔ تو اب برادران عزیز، اگر پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہوتی ہے اور کوئی پیغمبر کا خلیفہ بننا چاہتا ہے تو فراموش نہ کرے کہ رسول انسانوں کے لیے بھی ہے، جنوں کے لیے بھی ہے۔ خلیفہ وہی بن سکتا ہے جو انسانوں کے ساتھ جنوں کی زبان بھی جانتا ہو۔ غور فرمایا آپ نے؟ اچھا، اب ایسا کون ہے رسول کے بعد کہ جو انسانوں کی زبان بھی جانتا ہو اور جنوں کی؟ انتقال ہو گیا پیغمبر کا، وفات ہو گئی، آنکھیں بند ہو گئی، پردہ فرمایا، تعبیر جو بھی ہو، مگر رسول کا خلیفہ ہونا چاہیے نا۔ تو اب رسول کا خلیفہ تو وہی ہوگا جو انسانوں کی زبان بھی جانے، جو جنات کی زبان بھی جانے۔ دیکھیے یہاں تو انسانوں کی اتنی زبانیں ہیں، وہ زبانیں بھی جو اس زمانے میں تھیں اور وہ زبانیں بھی جو آگے قیامت تک آنے والی ہیں۔ ہر زبان خلیفہ رسول کو تو آنی چاہیے، ورنہ ابلاغ کیسے کرے گا، پیغام کیسے دے گا، اندھیروں سے روشنی کی طرف کیسے نکالے گا؟ تو ضروری تو ہے، مگر وہ پیغام پہنچائے تو کیسے پہنچائے؟ ان کی زبان ان کو نہیں آتی، ان کی زبان ان کو نہیں آتی۔ تو اب برادران عزیز، کمیونیکیشن گیپ تو آ گیا۔ جو بیریئرز آف کمیونیکیشن جو ہم پڑھا کرتے تھے، تو وہ بیریئرز آف کمیونیکیشن تو تب ہوں جب زبان ایک ہو، پھر بیریئرز ہوں، یا تو زبان ہی الگ ہے۔ انسانوں میں اتنی زبانیں، خلیفہ وہ ہو کہ جو رسول کے بعد جنوں کی زبان بھی جانتا ہو، تو ایسا کون ہے؟ دعویٰ تو کوئی کرے۔ دعویٰ تو کوئی کرے، ہم امتحان تو بعد میں لیں گے، کسی جن کو بلا کر ہی صحیح، مگر امتحان تو بعد میں لیں گے۔ دعویٰ تو کرے، انسانوں کی تمام زبانیں جاننے کا تو کوئی دعویٰ کرے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کا جواب مجھے ملا کہ ایک ہے کہ جس کو انسانوں کے علاوہ جنوں کی زبان بھی آتی ہے،
اور اس کا پتہ لگانے کے لیے مجھے کسی شیعہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں کسی شیعہ کے پاس نہیں جا رہا، میں تو ہاتھ جوڑ کر پہنچا امام شافعی کی بارگاہ میں کہ آپ اتنے بڑے فقہ کے امام ہیں تو فقہ کی گتھیاں تو آپ جب سلجھائیں گے تب سلجھائیں گے، اس گتھی کو تو سلجھائیے. کہ کوئی آپ کو ایسا ملا کہ جو انسانوں کے ساتھ جنات کی زبان بھی جانتا ہو؟ تو آپ ذرا سنیے، امام شافعی کے دیوان کا بہت مشہور شعر ہے. مگر دیکھیں امام شافعی، یہ انصاف کی بات کرنی پڑے گی، سنی تھے، اہل سنت کے امام تھے، جو بھی تھے، مگر محب اہل بیت ہونے کے لیے کوئی پابندی تو نہیں ہے. آل محمد کے محب ہونے کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے. تو ان کے بڑے اشعار ہیں کہ جو انہوں نے کہے، ان اشعار کے اندر وہ بھی ہے، یہ اے اہل بیت تمہاری فضیلت کے لیے یہ بہت کافی ہے، اے آل محمد تمہاری فضیلت کے لیے بہت کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اگر کوئی تم پر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز اس کے منہ پر مار دے جائے. اگر کوئی تم پر درود نہ بھیجے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، تو اس کی نماز نہیں ہے، اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی. آپ نے غور فرمایا؟ تو امام شافعی کی عقیدت، محبت، مات الشافعی ولیس یدری، مر گیا شافعی، سمجھ نہیں پایا، جان نہیں پایا، علی ربہ ام ربہ اللہ، علی اس کا رب ہے یا اللہ اس کا رب ہے. میں امام شافعی کی کوئی صفائی نہیں دے رہا، وہ جانے اور اپنا حساب کتاب بھی وہ خود ہی دیں، مگر میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ علی کے معجزات اس حد تک جاذب ہیں کہ اچھوں کے قدم بھی پھسل جاتے ہیں. مات الشافعی ولیس یدری، مر گیا شافعی مگر مرتے دم تک یہ نہ سمجھ پایا علی ربہ ام ربہ اللہ، علی اس کا رب ہے یا اللہ اس کا رب ہے. مگر برادران عزیز، وہ جنات والی بات کہاں چلی گئی؟ اب سنیے شعر، اب ذرا شعر سنیے، بہت مشہور شعر ہے، مگر اس کے ایک مصرے کے لیے کہ جو شاہد مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. امام شافعی کہتے ہیں علی حبہ جنہ، علی وہ ہے کہ جس کی محبت سپر ہے. دیکھیں عربی کے اعتبار سے جنہ، 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 اسی جنہ کے لیے تو ہمیں یہ پورے شعر پیش کرنے ہیں. علی حبہ جنہ وہی لفظ ہے، جنہ وہی لفظ ہے، جنہ اور وہی لفظ ہے جنہ. ذرا دیکھیے، یعنی واقعاً عربی سے جو واقفیت رکھتے ہیں وہ بہت انجوائے کرتے ہیں اس لفظ کے اس طرح سے استعمال پر کہ جیم کا پیش جنہ، جیم کا زبر جنہ، جیم کا زیر جنہ، اور کیا لفظوں کا استعمال ہے. علی حبہ جنہ، شافعی کہہ رہے ہیں، امام شافعی کہہ رہے ہیں علی حبہ جنہ. ارے علی وہ ہے کہ جن کی محبت جنہ ہے. جنہ کا مطلب ہوتا ہے سپر، سپر کا مطلب ہوتا ہے جو ڈھال کا کام کرے، جو روک لے حملے کو، مشکل میں کام آئے. یعنی برادران عزیز لفظ ہی بدلے ہیں، ورنہ دوسرے انداز سے امام شافعی نے مشکل کشا مان لیا. سپر کا کام کیا ہے؟ سپر کا کام ہے روک لے. تو کوئی مشکل ہے، کسی نے حملہ کر دیا، جہنم کی آگ آنا چاہتی ہے کہ شعلہ جہنم آ نہیں سکتا، کیوں؟ حب علی میرے دل میں. جنہ علی حبہ جنہ. پھر اس کے بعد قسیم النار والجنہ، علی کی محبت جنہ ہے، اور یہ علی وہی ہے کہ قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. دیکھیں برادران عزیز، یہ جو امیر المومنین کی صفت ہے نا، یہ خود مولا نے بھی کہا ہے. شاید ایک آدھ دن میں وہ مفاخرہ پیش کروں جس کے اندر خود مولا کائنات نے یہ کہا. مگر ذرا دیکھیے، اب ظاہر ہے کہ میں ہدیہ کرنا چاہوں گا حضرت مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب کو. وہ درس میں بھی اس کو پڑھا کرتے تھے اور مجلس میں تو پڑھتے ہی تھے کہ یہ جو امیر المومنین کی صفت ہے وہ کیا کہ مولا کائنات قسیم النار والجنہ، قسیم الجنت والنار، جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا. مولا کائنات جب پیغمبر اکرم کی وفات ہو گئی
تو پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد کسی نے ٹونٹ کرنے کے لیے، طنز کرنے کے لیے، دل دکھانے کے لیے، چڑھانے کے لیے مولا کو مخاطب کر کے یہ جملہ کہا، اور اسکیم کے تحت کہ آج یہ کہے گا، پھر یہ کہے گا، پھر یہ کہے گا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ یا علی ابوک فی النار۔ کیا جملہ ہے؟ یا علی ابوک فی النار، تمہارے باپ ابو طالب نار میں ہے، جہنم میں ہے، آگ کے شعلوں میں۔ معاذ اللہ، کہا چڑھانے کے لیے، کہا تنگ کرنے کے لیے، کہا ٹونٹ کرنے کے لیے کہا۔ جملہ کیا ہے میرے نوجوان دوست؟ اگر یاد رکھیں، یا علی ابوک فی النار، اے علی تمہارے بابا ابو طالب کہ وہ جہنم میں۔ مولا کائنات نے جواب نہیں دیا۔ ہر کوئی اس اسٹیٹس کا نہیں ہوتا کہ اس کو جواب دیا جائے، اگنور کیا۔ مولا کائنات نے جواب نہیں دیا۔ اچھا دوسرے دن پھر امیر المومنین ہیں، کبھی مزدوری کے لیے جا رہے ہیں، کبھی کسب معاش کے لیے جا رہے ہیں، کوئی اور نظر آیا، آپس میں میٹنگ تو ہوئی ہوگی، بھائی کل تم نے کہا تھا تو کیا ہوا تھا؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ کیسا مطلب تمہیں تو قابل جواب بھی نہیں سمجھا؟ کہا نہیں سمجھا بھائی، بات تو یہی ہے کہ پھر اب کیا کیا جائے؟ کہ ہم ٹرائی کرتے ہیں۔ پھر وہ گئے، علی نظر آئے، پلان ہے، پالیسی ہے، ٹریپ کرنا ہے، جملہ کہ کسی طریقے سے فرسٹریٹ کیا جائے۔ کہ یا علی، ہاں بولو کیا کام؟ کہ ابو کا فی النار، کہ تمہارے بابا جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، ابو کا فی النار۔ مولا کائنات نے ان کو بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ یعنی یہ علی دوسرے انداز سے ان سب کو ان کی اوقات بتا رہے تھے کہ اپنی اوقات، اپنا اسٹیٹس ذرا سمجھو۔ اچھا اب واقعاً منفی معنی میں مگر کوئی ایسا آ گیا جس کا اسٹیٹس تھا، منفی معنی میں نیگیٹیولی مگر ایسا آ گیا جس کا کوئی اسٹیٹس تھا، اور اس نے آ کر تیسرے دن چوتھے دن یہی جملہ کہا، یا علی ابو کا فی النار، اے علی تمہارے بابا جو ہے وہ آگ، جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اب مولا کائنات نے اس کی طرف دیکھا اور کہا انا قسیم الجنت والنار و ابی فی النار، ارے جنت اور جہنم کا بانٹنے والا تو میں ہوں، تو میرا باپ جہنم میں ہوگا؟ جب تقسیم کرنے والا میں ہوں تو کیا اپنے باپ کو جہنم میں ڈالوں گا؟ یعنی یہاں پر حضرت علامہ کا جملہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ علی یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ جب میں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں تو میرا باپ تو جہنم میں نہیں ہوگا، مگر اپنے باپ کی خبر لو۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ کہ میری فکر مت کرو، اپنے باپ کی خبر لو۔ اب ظاہر ہے کہ بات تو پھیل گئی، مگر آئیے واپس، وہ امام شافعی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی حبہ جنہ، علی وہ ہیں کہ جن کی محبت جنہ، سپر ہے، مشکل کشا مان، قسیم النار والجنہ، یہ علی وہی ہیں کہ جو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ اب سنیے، وسیع و مصطفیٰ حقہ، مصطفیٰ کا اگر کوئی برحق وسیع ہے تو وہ علی ہے۔ نہیں عزیزان، میں آپ کی بہت توجہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہ حقہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ وسیع و مصطفیٰ حقہ، مصطفیٰ کا برحق وسیع تو علی ہی ہے۔ اب اگر امام شافعی کی نظر میں کوئی اور بھی ہے تو برحق نہیں ہے، اب وہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ خود سمجھا کریں۔ وسیع و مصطفیٰ حق کا، یہ تینوں مصرے ہیں غضب کے جو امام شافعی نے ارشاد فرمائے۔ واپس سنیے، علی حبہ جنہ، علی کی محبت جنہ ہے، سپر ہے، قسیم النار والجنہ، علی وہ ہے کہ جو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ تیسرا مصرع، وسیع و مصطفیٰ حق کا، یہ علی مصطفیٰ کے برحق وسیع ہیں اور ہوا کریں، یہ برحق ہے۔ آخری مصرع کا امام الانس والجنہ، علی ویسا امام ہے کہ فقط انسانوں کا نہیں ہے، انسانوں کے ساتھ جنات کا امام بھی ہے۔ امام الانس والجنہ، انسانوں کا بھی امام ہے اور جنات کا بھی امام ہے۔ تو اب مسئلہ تو حل ہو گیا۔
میں نے تو آپ سے کہا تھا میں کسی شیعہ کے پاس نہیں جا رہا مسئلہ حل کروانے کے لیے، ملا ایک کہ جو پیغمبر کے بعد انسان تو انسان جنوں کی بولیاں بھی جانتا ہے۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ جب رسول انسانوں اور جنوں دونوں کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں تو صرف انسانوں کا خلیفہ بننے سے کام نہیں چلے گا، خلیفہ پھر وہ ہونا چاہیے کہ جو انسانوں کو بھی ہدایت دے سکے اور جنات کو بھی ہدایت دے سکے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور فرمایا برادران عزیز آپ نے، اب میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا یہ آیت کیسے آ گئی تھی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اے انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ میں گزارش یہ کر رہا تھا، قرآن میں اگر آپ دیکھیں صوتی آہنگ آپ کو ایک نظر آئے گا، ردم ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان۔ آپ نے غور فرمایا کیا یہ شاعری ہے؟ شاعری تو نہیں ہے۔ ہر زبان ہر لٹریچر میں صاحبان علم، صاحبان فہم و فراست، صاحبان مطالعہ میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ آیت اللہ مرتضی عسکری نے ایک جگہ بہت خوبصورت تبصرہ کیا، انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کا لٹریچر کسی بھی زبان کا ہو، اردو کا ہو، انگریزی کا ہو، فارسی کا ہو، ہندی کا ہو، اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، نظم ہے اور نثر ہے۔ یہ نظم یہ نثر ایسا ہی ہے نا، لیکن جب عربی کی بات آئے گی تو عربی میں صرف یہ دو کیٹیگریز نہیں ہوں گی، یعنی یہ دو براڈ کیٹیگریز، باقی تو آپ نیچے اور کتنی قسمیں کر لیں، لیکن یہ کہ یہ براڈ دو کیٹیگریز نہیں ہوں گی، تین ہوں گی۔ دوسری زبانیں کا اردو ہے، انگریزی ہے، فارسی ہے، کوئی بھی زبان کا دو کیٹیگریز ہے، یا نظم ہے یا نثر ہے۔ لیکن جب عربی کی بات آئے گی تو تین کیٹیگریز ہوں گی، یا نظم ہے یا نثر ہے یا قرآن ہے۔ یعنی بہت توجہ کیجئے گا، وہ نہ نظم میں فال کرتا ہے قرآن اور نہ ہی نثر میں فال کرتا، نہ اس کو دیکھ کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نثر ہے، نہ اس کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ نظم ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ کہیے اپنی مثال آپ، کہیے لاجواب کتاب ہے، اپنی مثال آپ ہے، لاجواب ہے، بس کافی نہیں ہے۔ اپنی مثال آپ ہے، لاجواب ہے، بے نظیر ہے، بے مثل ہے، بلا مثیل و بلا عدیل ہے، یہ سب کچھ ہے، مگر اگر آپ کہیں کافی ہے، جی نہیں کافی تو نہیں ہے۔ یہی تو اس کی خوبی ہے، یہی تو اس کا حسن ہے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ اب برادران عزیز ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ لقد یسرنا القرآن للذکر، اس ردم کے ساتھ اور اس ریگولر انٹرولز کی تکرار کے ساتھ سورہ قمر میں پروردگار عالم نے کہا لقد یقیناً یسرنا، ہم نے آسان کر دیا القرآن، قرآن کو، کس لیے؟ للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ وہ حل میں مدکر، تو کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ بھائی کوئی ہے؟ سوال ہے، ہم نے آسان کر دیا۔ یہاں پر بعض احباب نے کہا جناب آپ خود دیکھ لیجئے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ قرآن آسان ہے، قرآن آسان ہے، تو جب قرآن آسان ہے تو پھر اس کے بعد کافی بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیے برادران عزیز، قرآن آسان ہے، واقعاً قرآن آسان ہے۔ میں قرآن سے استفادے کا بھرپور ایڈوکیٹ ہوں، یعنی وہ احباب جو مجھے جانتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ شہر کراچی ہی کا رہنے والا ہوں، انٹرنیٹ کی دنیا ہے تو آپ واقف ہیں الحمدللہ، قرآن مجید کے حوالے سے کچھ نہ کچھ خدمت اس ناچیز نے بھی کی ہے۔ لیکن میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا قرآن کو آسان کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو معلم قرآن ہے اسے نظر انداز کر دیا جائے؟ سنیے میرے ساتھ چلیے گا، دیکھیے برادران عزیز، کیا قرآن نے یہ کہا کہ قرآن آسان ہے؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ قرآن آسان ہے۔ آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، لقد یسرنا القرآن، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن آسان ہے، تو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سنیے، آسان کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے یسر، ان مع العسر یسرا، بے شک عسر کے ساتھ یسر، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ ہے روٹ ورڈ جس کا مطلب ہے آسان۔ کیا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن آسان ہے؟ یقین جانیے قرآن نے یہ نہیں کہا۔ جو ترجمہ میں نے کیا آپ کے سامنے اس میں بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن آسان ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ قرآن آسان ہے۔ واپس سنیے،
لقد یقیناً یسرنا ہم نے آسان کر دیا. بہت توجہ کیجئے گا, ہم نے آسان کر دیا, آسان ہے نہیں, ہم نے آسان کر دیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, جس کو آسان کر دیا وہ پہلے کیا تھا؟ وہ مشکل تھا, اور اس مشکل کو آسان کر دیا. تو اب کسی نہ کسی مشکل کشا کی تلاش ہونی چاہیے نا, کہ جس کے ہاتھوں پر اس مشکل کتاب کو آسان کر دیا. لقد یسرنا القرآن للذکر, ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا. یہ آسان نہیں ہے, ہم نے آسان کر دیا. یہ مشکل کتاب ہے مگر ہم نے آسان کر دیا. اب چلیے میرے ساتھ, یونیورسٹی چلیے, کالج چلیے, اسکول چلیے, کہیں پر بھی چلیے. شعبہ تدریس سے آپ میں سے بہت سے افراد وابستہ ہوں گے, کچھ نہ کچھ میرا تعلق بھی رہا. ہوتا کیا ہے, یونیورسٹی میں یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی, کالج میں سمجھ میں آئے گی, اسکول میں شاید اتنی سمجھ میں نہ آئے. ہوا یہ کہ جناب ایک کتاب آ گئی, کیمسٹری کی, فزکس کی, بایولوجی کی, کسی بھی مضمون کی ایک کتاب آ گئی, اور کتاب بہت مشکل ہے. تو اس کو آسان کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ جو نیکسٹ ایڈیشن آئے گا اس کے اندر اس کو آسان کر دیا جائے. ایک طریقہ تو یہ, ایسا ہے یا نہیں؟ وہ کتاب مشکل تھی, طالب علموں نے کہا بھائی یہ تو بڑی مشکل کتاب ہے. تو پبلشر نے کہا کہ ڈونٹ وری, آپ کی کمپلین ہم نے نوٹ کر لی ہے, اگلا جو ایڈیشن آئے گا اس کے اندر ہم اس کو آسان کر دیں گے. کیا یہ آسان کرنا قرآن کے باب میں ممکن ہے؟ فائنل ایڈیشن ہے بھائی, یہ تو قیامت تک چلے گا. اب کوئی نیا ایڈیشن نہیں آنے والا, یہی ایڈیشن ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے اس پہ نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کی معجزانہ حیثیت ہے, میریکولس اسپیکٹ ہے. لہذا ایڈیشن تو یہی ہے, نیا ایڈیشن نہیں ہے. اچھا, اب دوسرا طریقہ کیا ہے؟ یونیورسٹی آئیے میرے ساتھ چلیے, ایک سبجیکٹ ہے, ٹیکسٹ بک ہے, پڑھانے والے 3 پروفیسرز ہیں, 2 پروفیسرز ہیں. کچھ طالب علم ان کی کلاس میں جاتے ہیں, کچھ طالب علم ان کی کلاس میں جاتے ہیں. یہ جو پروفیسر ہیں وہ اس مشکل کتاب کو اور مشکل بنا کر پڑھاتے ہیں. توجہ, یہ پروفیسر کلاس میں جاتے ہیں, طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں, کتاب مشکل ہے اور مشکل کتاب کو اور مشکل بنا کر پڑھاتے ہیں. اور یہاں سے جو اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں وہ مطمئن, سیٹسفائیڈ. کتاب تو مشکل ہے, پھر کیا ہوا؟ کہا کہ استاد جو ہے اس نے مشکل کو مشکل نہیں رہنے دیا. اچھا, یہاں سے جو طالب علم نکل رہے ہیں اور وہاں سے طالب علم نکل رہے ہیں, فرق کیا ہے؟ یہاں سے نکلنے والے خوش اور وہاں سے نکلنے والے خشک. یہ بھی کلاس سے باہر آ رہے ہیں, وہ بھی کلاس سے باہر آ رہے ہیں. یہ خوش باہر آ رہے ہیں, وہ خشک باہر آ رہے ہیں. ان کا منہ اترا ہوا ہے, ان کا چہرہ حشاش بشاش ہے. کینٹین میں دونوں کی ملاقات ہوئی, بیٹھے اور باتیں کرنا شروع کی. بھئی کیا ہوا؟ کہا مزہ آ گیا. کہا تمہیں؟ کہا خاک مزہ آ گیا. ایک تو کتاب مشکل اور پڑھانے والا اس سے زیادہ مشکل. وہ تو ہر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا, کسی ایسے کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ جو مل جائے تو میں ہلاکت سے بچ جاؤں. کہا پھر کر کیا رہے ہو؟ کہا بس گزارا ہے, اللہ جانے ہوگا کیا امتحان میں, سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا. وہ خوش یہ خشک. تو اب ہمیں اتنا تو سمجھ میں آیا کہ کتاب اگر مشکل ہو تو اس کو آسان کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا معلم ساتھ دے دیا جائے کہ جو مشکل کو مشکل نہ رہنے دے. اب ذرا آئیے برادران عزیز, قرآن مجید کو کھولیے اسی قرآن کے اندر اور ذرا دیکھیے سورہ مریم کے اختتام پر کیا کہہ رہا ہے پروردگار. لفظ کیا تھا جو سورہ قمر میں استعمال ہوا؟ یسرنا, ہم نے آسان کر دیا. ارے خدا نے جب آسان کر دیا تو خدا سے تو پوچھو کہ کس کے ذریعے سے آسان کر دیا. ہمیں ملا, پروردگار فرما 2 مقامات پر ہے, انما
یسرناہ بلسانک، اے حبیب کتاب تو مشکل ہے مگر تیری زبان کا صدقہ ہے کہ ہم نے اس کے ذریعے سے اس مشکل کتاب کو آسان کر دیا۔ اس کے بعد بھی وہ کتنا بڑا بے شرم ہوگا جو کہے کتاب کافی ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور فرمایا آپ نے برادران عزیز، انما یسرناہ بلسانک، اے حبیب یہ تیری زبان کا صدقہ ہے۔ کتاب مشکل تھی مگر اس مشکل کتاب کو ہم نے تیرے لفظوں کے ذریعے، تیرے بیان کے ذریعے سے آسان کر دیا۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، تاکہ اے حبیب آپ خوشخبری دیں صاحبان تقویٰ کو اور آپ ڈرائیں جھگڑالو قوم کو۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، اب ہم نے پیغمبر اکرم کے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ تو ہیں معلم قرآن، آپ کی زبان کا صدقہ ہے یسرنا القرآن، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، یسرناہ بلسانک آپ کے ذریعے سے آسان کر دیا۔ اے حبیب یہ بتا دیجئے، اے اللہ کے رسول فقط اتنا بتا دیجئے، اگر آپ کی آنکھ بند ہو جائے تو کتاب تو رہ جائے گی، آسان کرنے والا کون ہوگا؟ آپ اگر چلے گئے تو آسان کرنے والا کون ہوگا؟ تو پیغمبر اکرم نے اسی دن کے لیے کہا تھا گھبراؤ نہیں، میں صرف ایک چیز چھوڑ کر نہیں جا رہا، انی تارک فیکم الثقلین، میں صرف کتاب چھوڑ کر نہیں جا رہا، میں کتاب کے ساتھ عطرت اور اہل بیت کی شکل میں معلمین کتاب کے ایک سلسلے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ قیامت آ سکتی ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ سلسلہ اہل بیت کی ایک فرد موجود نہ ہو کہ جو معلمی کے ذمے کو انجام تک پہنچائے، ادا کرے۔ بس برادران عزیز میں نے آپ کو زحمت دی اور ظاہر ہے کہ آج مجلس کچھ تاخیر سے، شہر کے حالات ہی آپ کے سامنے ہیں، تقریباً پورا شہر دریا بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بھی پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ ہم نے ایک اندازہ لگایا تھا کہ اس راستے سے آ جائیں گے تو جلدی پہنچ جائیں گے، مگر پتہ یہ چلا کہ جو راستے کا اندازہ لگایا تھا وہ اندازہ غلط ثابت ہو گیا۔ دیکھیے برادران عزیز میں آپ سے بہت قریب ہو کر عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں بھی اگر راستہ اندازے سے طے کیا جائے تو تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ بتانے والا معصوم ہونا چاہیے جو ایسے شارٹ کٹ سے لے جائے کہ اس کے بعد نہ کہیں راستے میں تاخیر ہو، نہ کوئی گڑھا آئے اور نہ ہی کہیں پر گاڑی پھنسے، نہ ہمیں کہیں رکنا پڑے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ ہر جگہ جہاں پر بھی عزاداری ہو رہی ہے جناب سیدہ اسے قبول فرمائے، اور یقین جانیے برادران عزیز SOPs کا جو خیال رکھنے کی تاکید کی جا رہی ہے، میں توقع کرتا ہوں کہ یہاں پر بھی جتنے عزادار ہیں وہ سب کے سب ان SOPs کا خیال رکھیں گے۔ مجلسوں سے پہلے، ایام عزا سے کچھ پہلے، بزرگ عالم دین حضرت علامہ رضی جعفر نقوی صاحب جو آپ ہی کے محلے کے ہیں اور ہم نے بھی ان سے بہت استفادہ کیا، انہوں نے بہت پیارا تبصرہ ایک جگہ پر کیا تھا۔ وہ فرمانے لگے کہ کوئی قانون ٹوٹنے نہ پائے اور عزاداری چھوٹنے نہ پائے۔ بہت خوبصورت تبصرہ کہ جو قانون ہے، قوانین ہے، ہمیں اس کی رعایت کرنی، ہم قانون پسند افراد ہیں، ہم امن پسند افراد ہیں، ہم SOPs کا خیال رکھنے والے افراد ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کا تو خیال رکھیں گے، مگر ان تمام تر چیزوں سے پہلے ہم عزادار ہیں، ہماری شناخت عزاداری ہے، تو عزاداری کے حوالے سے بھی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اور SOPs کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے۔ سفر جاری ہے مگر آج تو ہمیں ذکر کرنا ہے حسین ابن علی کے سفر۔ دیکھیے برادران عزیز، خانان محترم، فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے۔ مدینہ کی رونق ختم ہو رہی ہے، مدینہ ویران ہو رہا ہے۔ حسین کے بغیر مدینہ کی رونق کا کیا امکان باقی رہتا ہے؟ قافلہ تیار ہے، آمادہ ہے، اور حسین ابن علی رخصت ہو رہے مدینہ منورہ میں اپنی یادگاروں سے۔ کبھی قبر پیغمبر پر آتے ہیں، نانا کے روضے کو دیکھتے ہیں، کبھی ماں کی قبر پر آتے ہیں اور کبھی اپنے بھائی کی قبر پر آتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے۔ جو احباب گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ روضہ رسول محلہ بنی ہاشم بالکل برابر ہے۔ محلہ بنی ہاشم ہی کے اندر حجرہ رسول تھا، اور حجرہ رسول میں پیغمبر اکرم کی قبر مبارک۔ جنت البقیع میں جناب سیدہ کی قبر مبارک کے قول کے مطابق
اور جنت البقیع کے اندر امام حسن مجتبی کی قبر. لیکن عزیزان مقتل نگاروں نے یہ عجیب جملے لکھے ہیں جو رلانے کے لیے بہت کافی ہیں. جو جملے ہیں وہ یہ ہیں کہ حسین ابن علی جب نانا کی قبر پر آئے تو قدم جما جما کے رکھ رہے تھے، جب بھائی کی قبر پر آئے تب بھی قدم جما جما کر چل رہے تھے. قبر رسول پر آئے ایک کوہ باوقار جس طرح سے ہو اس طریقے سے حسین ابن علی چل رہے تھے. بھائی کی قبر پر بھی اسی شان سے آئے، مگر جب ماں کی قبر پر آئے تو حسین کے دل کا عجیب عالم تھا. اس طرح سے آئے کہ جس طرح سے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے، اور ماں کی قبر کو مخاطب کر کے کہا کہ السلام علیک یا امّا، اے اماں فاطمہ میرا سلام قبول کرو. قبر زہرا سے جواب آیا وعلیک السلام یا مظلوم القوم، وعلیک السلام یا شہید القوم، وعلیک السلام یا غریب القوم. اے ماں کے مظلوم بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام، اے ماں کے شہید بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام، اے ماں کے پردیسی بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام، اے ماں کے آوارہ وطن بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام. حسین ابن علی قبر پیغمبر پر آئے اور پروردگار عالم سے مناجات کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم ھذا قبر نبیک، اے مالک یہ تیرے نبی مصطفیٰ کی قبر ہے. وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. قد حضرنی من الامر ما قد علمت، اے میرے پروردگار وہ وقت آ گیا جو یقیناً تیرے علم میں ہے. اے مالک میں امر بالمعروف چاہتا ہوں، میں نہی عن المنکر چاہتا ہوں. مالک میرا راستہ وہ ہے کہ جس میں تیری رضا ہو اور اس صاحب قبر نبی کی رضا ہو. اور پھر پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا جدہ خذنی الیہ، اے نانا مجھے اپنے پاس قبر میں بلا لیجیے. اے نانا مجھے آپ کے جوار میں رہنے نہیں دیا جا رہا، اے نانا مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اے نانا مجھے اپنی قبر میں بلا لیجیے. پیغمبر اکرم کی قبر سے جواب آیا اے میرے لال حسین ابھی تو کربلا کی قربانی باقی ہے. ہاں میرے لال پریشان مت ہونا، میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا. اے میرے لال میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا. بعید نہیں ہے کہ قبر زہرا سے بھی جواب آیا ہو اے میرے لال حسین کی ماں تیرے ساتھ ساتھ چلے گی، تو پریشان مت ہونا، تیرا نانا بھی تیرے ساتھ ہے، تیری ماں بھی تیرے ساتھ ہے. اور اے حسین جب عصر عاشور تو زین سے زمین پر آئے گا، جب تو زین سے زمین پر آئے گا تو یہ ماں باہیں پھیلائے ہوئے ہوگی، اپنی آغوش پھیلائے ہوئے ہوگی. اے میرے لال میں تجھے زمین کربلا پر گرنے نہیں دوں گی، میں تجھے اپنے آغوش میں لے لوں گی. اور اے میرے لال حسین تو پریشان مت ہونا، اگر راستے میں کبھی سکینہ بھی بے کجاوا اونٹ سے زمین پر گری تو تیری سکینہ کو بھی اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیری دکھیاری ماں موجود رہے گی. اے میرے حسین نہ میں تجھے تنہا چھوڑوں گی نہ میں اپنی زینب کو تنہا چھوڑوں گی. عزیزان مقتل کے جملے ہیں اور عجیب جملے ہیں کہ حسین ایک مرتبہ قبر رسول سے رخصت ہوئے، دوسری مرتبہ آئے رخصت ہوئے، پھر واپس آئے اور پھر رخصت ہوئے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ حسین رخصت ہونے کے بعد بار بار واپس کیوں آ جاتے ہیں؟ یہ بات آپ میں سے ہر وہ شخص سمجھ سکتا ہے کہ جس نے حسین مظلوم کی کربلا میں زیارت کی ہے. جب حسین کی زیارت کے لیے کربلا جاتے ہیں، خدا سب کو بار بار نصیب کرے. جب جاتے ہیں وہاں پر تو کیا ہوتا ہے؟ سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے زہرا کے مظلوم لال ہمارا سلام قبول کیجئے. چند دن وہاں پر رکتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب روانگی ہوتی ہے تو رخصت آخر کے لیے الوداعی زیارت کے لیے قبر امام حسین پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا ہمارا آخری سلام قبول کیجئے. اور جب وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ الوداع تو کہہ دیا مگر جب جا رہے ہوتے ہیں تو پھر دل چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ پلٹ کر حسین کے روضے کو دیکھیں. زری پر نظر پڑتی ہے، واپس پلٹ کر حسین کے روضے کی طرف دوڑتے ہیں اور زری سے چمٹ جاتا ہے کہ مولا ایک مرتبہ اور آپ کو سلام کہہ لیں. پھر اس کے بعد رخصت ہوتے ہیں الوداعی زیارت کر کے، مگر کچھ دیر کے بعد پھر واپس پلٹ کر دیکھتے ہیں حسین کا روضہ نظر آتا ہے، پھر چمٹ جاتے ہیں. 2-3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، اگر عام زائر کی حسین کی زری کو دیکھ کر یہ کیفیت ہوتی ہے تو حسین کے دل کی کیا کیفیت ہو جب وہ اپنے نانا کے روضے سے رخصت ہو رہے ہیں؟
ایک مرتبہ رخصت ہوئے، پیچھے پلٹ کر دیکھا، واپس آ گئے، پھر رخصت ہوئے، پھر واپس پلٹ کر آ گئے، پھر رخصت ہوئے، پھر واپس پلٹ کر آ گئے۔ مقتل نگاروں نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے کہ آخری مرتبہ حسین نے اپنا رخسار قبر رسول پر رکھا اور حسین کو نیند آ گئی۔ اللہ اکبر۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری قوت کے ساتھ اس جملے کو محسوس کریں کہ حسین نے اپنا رخسار رکھا قبر رسول پر اور حسین کو نیند آ گئی۔ یہ کتنا بے جوڑ لفظ ہے۔ کہاں یہ کیفیت کہ مدینے سے رخصت، قبر رسول سے رخصت، اور حسین ابن علی کو نیند آ گئی؟ یہ کیا عجیب معاملہ ہے۔ علامہ سید علی نقی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ نفسیات کے بدلنے سے اثر بدلتا ہے۔ جب حسین نے رخسار قبر رسول پر رکھا تو حسین کو نانا کا سینہ یاد آ گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین کو نانا کا سینہ یاد آ گیا کہ یہ صاحب قبر وہ ہے کہ جن کے سینے پر اپنا سر رکھ کر میں اطمینان سے سو جایا کرتا تھا۔ جیسے ہی نانا کا سینہ یاد آیا حسین کو نیند آ گئی۔ بس عزاداروں، یہ خاندان آل محمد میں سینے پر سونے کی رسم بہت آگے تک گئی ہے۔ وہ مصطفیٰ کا سینہ جس پر حسین سر رکھ کر سویا کرتے تھے، اور وہ حسین کا سینہ جس پر سکینہ سر رکھ کر سویا کرتی تھی۔ اور یہی تو کہا تھا نا سکینہ نے کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ اور یہی تلاش کرتے ہوئے سکینہ نشیب میں گئی تھی، اے بابا کہاں ہو، اے بابا کہاں ہو؟ تجھے معلوم تو ہے کہ تیری سکینہ کو تیرے سینے کے بغیر کبھی نیند نہیں آتی۔ نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، اے میری سکینہ یہاں آ جا، یہ تیرے بابا کا سینہ ہے۔ سکینہ نے بابا کے زخمی سینے پر رخسار رکھا۔ سکینہ کو نیند تو آئی مگر اس وقت جاگی جب زینب نے بیدار کر کے کہا، اے سکینہ، اس طرح کوئی جنگل میں نہیں سویا کرتا۔ علامہ رشید ترابی کا جملہ ہے، فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ہی جناب زینب نے کہا سکینہ میری جان، کوئی اس طرح جنگل میں نہیں سویا کرتا، سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں مگر میرے بابا بھی تو یہیں پر سو رہے ہیں، میں اپنے بابا کو تنہا چھوڑ کر۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ مَا تَمَنَّوْا